سورہ المائدہ 6واں پارہ ہے اور اس دے پہلی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کسی جگہ تے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الکافرون، اتھے صرف کافراں نال خطاب ہے۔ کتے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس دے اندر مومناں نال بھی خطاب ہے، کافراں نال بھی، یعنی تمام لوگاں نال خطاب اللہ فرماندا ہے۔ اور جتھے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اتھے صرف اللہ مومناں نو خطاب فرماندا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے اتھے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، جیڑا کسی نال وعدہ کرو، جیڑا کوئی بول بولو، عہد کرو تو اس نو پورا کرو۔ اس نو کی کرو؟ میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس دا کوئی ایمان نہیں جڑا اپنے عہد نو پورا نہیں کرتا۔ غلط وعدے اگر کوئی انسان کرے تو انہاں دا پورا کرنا گناہ ہے، یعنی گناہ والے وعدے، سمجھو کہ چوری کران گے کٹھیاں، فلاں نو لٹاں گے، فلاں دے گنے توڑاں گے، سمجھو نا اس بات نو، فلاں نو تنگ کران گے، فلاں دے گھر ڈاکہ ڈالاں گے، یہ وعدہ کر لیا ہن دو سنگیاں نے آپس دے اندر، ایسے وعدے نو پورا کرنا گناہ ہے۔ لیکن اگر ایسا وعدہ کیتا کہ جس دے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، تو اس وعدے نو نہ پورا کرنا گناہ ہے۔ سمجھو فرق نو، گناہ والا وعدہ کیتا ہے تے پورا کرنا گناہ، اور اگر خیر و بھلائی والا وعدہ کیتا تو نہ پورا کیتا گیا تو پھر گناہ ہوندا ہے۔ تو فرمایا سو اے ایمان والو، اپنے عہد نو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ فرماندا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تواڈے واسطے بے زبان جانور حلال نے۔ بے زبان جانور تواڈے واسطے کی نے؟ حلال نے۔ پھر اگے نال ہی فرمایا الا ما یتلی علیکم، مگر دھیان نال سنیا جے، اگے کچھ ذکر آن والا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، اگے تانوں کچھ سنایا جائے گا، انہوں بھی دھیان نال سننا کہ کیڑے کیڑے جانور حلال نے اور کیڑے حرام نے۔ پھر فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، فرمایا جدوں تسی احرام دی حالت وچ ہو، عمرے واسطے گئے ہو، احرام بنے، فرمایا ہون تسی شکار نہیں کر سکتے، اینا بھی نہیں کسی نو کہہ سکتے او شکار جا رہے، او سیڑ جا رہے، او جانور جا رہے، اس کا شکار کر لو، اتنا بھی احرام دی حالت دے اندر تانوں کہن دی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم کردہ جو دا دل چاہے، جو مالک چاہے، ما یرید جو اس دا ارادہ ہوئے، جو چاہے حکم کردہ، او دے وچ کسے نو دخل اندازی دی اجازت بھی تے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیہ کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کریم نے قرآن مجید دی سورہ مائدہ دے اندر پہلے بھی ایمان والیاں نو خطاب فرمایا، دوسری آیہ کریمہ دے اندر بھی ایمان والیاں نو خطاب فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والیو اللہ دی نشانیاں دی بے ادبی نہیں کرنی، اللہ دی نشانیاں دی
بے ادبی نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی۔ جتھے جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دے پاؤں مبارک لگے، اللہ فرماندا ہے اے میریاں نشانیاں نے۔ صفا مروہ پہاڑیاں کی نے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا بھی میری نشانیاں نے، نشانی ہے، اور مروہ بھی میری نشانی ہے۔ تو اتھے کی فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، میری نشانیاں دی توہین نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی۔ جتھے جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے او کی اللہ دی نشانی۔ ہن میرا تواڈے کول سوال ہے، اے صفا اور مروہ پہاڑیاں تے او مقام ابراہیم نو مقام کیوں ملیا؟ مائی حاجرہ سلام اللہ علیہ دے قدماں دی وجہ تو صفا تے مروہ نو مقام ملیا، تے مقام ابراہیم نو مقام ملیا جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدماں مبارکاں دی وجہ نال۔ اور میں ادب نال تہاڈی خدمت عرض کرنا بھئی اگر قدماں دی وجہ تو انہاں دے مقام پہاڑیاں دا کہ اللہ فرماندا ہے اے میریاں نشانیاں نے، تے جیڑے قدماں دی وجہ تو پہاڑیاں نشانیاں بنیاں او خود سراپے جسم اللہ دیاں نشانیاں نہیں؟ او خود ابراہیم علیہ السلام اللہ دی نشانی نہیں؟ او خود حضرت مائی حاجرہ سلام اللہ علیہ اللہ دی نشانی نہیں؟ جنہاں دے قدماں دی وجہ تو پہاڑ نشانیاں بن گئے اور او مقام ابراہیم اللہ دی نشانی بنیا، او خود بھی اللہ دی نشانی نے۔ اگر قدماں دی وجہ تو پہاڑ اللہ دی نشانی بن گئے تو پھر جس انسان اور بندہ مومن دی زندگی ساری زندگی رب رب کردیاں گزری ہوئے، اللہ اللہ کردیاں گزری ہوئے، خدمت خلق دے اندر گزری ہوئے، وہ بھی بن جاندہ ہے اللہ دی نشانی۔ تو فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، میریاں نشانیاں دی توہین کرنی، مسجد کی اللہ دی، قرآن کی اللہ دی نشانی ہے، مسجد دی توہین کرنی، قرآن دی توہین کرنی، فرمایا میریاں نشانیاں نے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، فرمایا حرمت والے مہینیاں دی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ کیڑے مہینے دی؟ وہ 4 نے، ایک وکھرا تے 3 کٹھے نے۔ وکھرا ہے رجب، جس دے بارے فرمایا کہ یہ اللہ دا مہینہ ہے۔ کدا مہینہ ہے؟ اللہ دا مہینہ ہے۔ وہ 3 مہینے کٹھے کیڑے نے؟ ذیقات، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے یعنی حج دے مہینے، انہاں دے اندر فرمایا انہاں دی بھی بے ادبی کرنی، خود جنگ نہیں کرنی اہل اسلام نے انہاں مہینوں دے اندر، خدا نہ خواستہ پہل نہیں کرنی، اگر کوئی مسلط کر لے تو پھر تو مجبوری ہے، لیکن خود انہاں مہینوں دا بھی احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا وَلَلْهَدْيَ، تے او ہدیے، او جانور جڑے بیت اللہ شریف وال بھیجے جان قربانی واسطے، کدے واسطے؟ انہاں نو بھی، انہاں دی توہین بھی نہیں کرنی، انہاں نال بھی چھیڑ خانی نہیں کرنی، کیوں؟ اے بیت اللہ شریف وال قربانی واسطے جا رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَلْقَلَائِدِ، جینا جانوراں دے گلے دے اندر کوئی خاص پٹکا پا دیتا گیا، کوئی خاص نشانی لگا دیتی گئی کہ اے جانور بھی بیت اللہ شریف ول جا رہے نے، قربانی واسطے جا رہے نے، انہاں نشانی والیاں جانوراں دی توہین بھی نہیں کرنی، انہاں دی توہین بھی کرنی نہیں۔ پھر فرمایا وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، پہلے زمانے دے اندر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا، مشرک بھی مسجد حرام دے اندر جاندے سن، بیت اللہ شریف دے اندر جاندے سن، طواف بھی کردے سن، مومن بھی جاندے سن، سارے جاندے سن۔ اللہ فرماندا ہے وَلَا آمِينَ
البیت الحرام، فرمایا محبوب اگر کوئی کافر بھی بیت اللہ والا جائے پھر اس دی بھی آبرو ریزی نہیں کرنی، او دی بھی عزت مجروح نہیں کرنی، اس نے بھی کچھ کہنا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد دے اندر کافران نو منع فرما دیتا گیا کہ مسجد حرام دی حدود دے اندر داخل ہو سکدے، یہ ادوں دی گل ہو رہی ہے جدوں جاندے سن۔ پھر فرمایا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اے محبوب انہاں بے ایماناں نوں بھی کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اپنے خیال دے اندر اپنے دل دے اندر ہے غلط نے، لیکن انہاں دا ارادہ بھی یہی ہوندا ہے سانو رب دی رضا مل جائے، ہے نا جھوٹے رب انہاں تے راضی نہیں ہوندا، رب انہاں دے اعمال تے راضی نہیں، رب انہاں دیاں نیکیاں تے راضی نہیں، لیکن محبوب انہاں نوں کہنا کچھ نہیں، انہاں نوں کہنا یار کیسا پیارا دین ہے، کیسا پیارا دین ہے۔ جدوں جاندے سن فرمایا سونے یہ آندے نے انہاں نے کچھ نہیں کہنا، علماء نو بھی فرمایا کچھ نہیں کہنا۔ تے کی خیال ہے مسلمان نو کچھ کہنا جائز ہو سکتا ہے؟ بولیے، عبادت گاہ دے اندر مسجد دے اندر مسجد تو باہر کچھ کہنا جائز ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کافراں نو بھی کہ اللہ اپنے محبوب نو فرما رہے انہاں نو بھی کچھ کہنا۔ ہائے ہائے، اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پیچھے ارشاد فرمایا جدوں احرام دی حالت دے اندر ہو وہ شکار دی اجازت نہیں، نہ کسے نو مشورہ دے سکدے ہو۔ اس جگہ تے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جدوں تسی احرام دے وچوں باہر نکلو، فَاصْطَادُوا، ہن شکار دی اجازت، ہن شکار دی، ہن شکار کر سکتے ہو، وہ جانور پکڑنا ہے اس دا شکار کرنا ہے کر سکتے ہو، لیکن پہلے اگر احرام دی حالت دے اندر جدوں سی تے ادوں تانوں کسے چھوٹے جے پرندے دی بھی شکار دی اجازت نہیں سی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ آئے آئے، لبرل لوگ کہندے نے ملحد لوگ، ملحد قسم دے لوگ جڑے اسلام تو نفرت کردے نے، استغفر اللہ، وہ کہندے نے یہ دین تے وحشی دین ہے، لیکن جلیاں نو یہ نہیں پتا کہ کیسا پیارا دین ہے۔ سنو اللہ کی فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، فرمایا تانوں کسے بھی قوم دی دشمنی اس گل تے نہ ابھارے، کسے بھی قوم دی دشمنی اس گل تے نہ ابھارے، کس گل تے ان صدوکم عن المسجد الحرام، اے محبوب غلاماں نو کہہ دے ایک ویلا او سی جدوں حدیبیہ دی صلح ہوئی، حدیبیہ والا واقعہ ہویا، تو اپنے غلاماں نو نال لے کے مکہ ول ٹرے، مکے والیاں نے کافراں نے عمرے دی اجازت نہیں دیتی، محبوبہ اج انہاں دے کولوں اس واسطے بدلہ نہیں لینا کہ اے دشمنی انہاں نے اس وقت کیتی سی، انہاں نے سانو روکیا سی، ان تعتدوا، تانوں ایک گل کسے زیادتی تے نہ ابھارے، اے چیز تہاڈے کولوں کوئی زیادتی نہ کروائے۔ توجہ ہے، زندہ باد، توجہ ہے، اسی پتہ کی کرنے ہیں، کتے کو گل ہوئی نا دل چ رکھ لینے ہیں، ادھا ہی ہوں ہے، پھر کتے گویڑ لاؤنے ہیں بھی کتھے بدلہ لینا ہے، کیوں جی اسی طرح معاشرے دے اندر اسی کتھے بدلہ لینا۔ اللہ فرماندا ہے اوے مسلمان تو مسلمان بے ایماناں نال بھی یہ کام نہیں کرنا، بے ایماناں نال بھی یہ کام، تو پھر جیڑا کرے گا وہ اللہ دے فرمان دی حکم عدولی کرے گا کہ نہیں، نافرمانی کرے گا کہ نہیں، تے اللہ دی نافرمانی کرن والا کیویں دنیا تے کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا تو دنیا آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو سکتا۔
غالباً میرے والد گرامی اتنے بیٹھے ہون گے نہیں، شاید گوجر مڑ گئے نہیں، میں تمہیں اپنے ایک واقعہ سنانا بزرگاں نال بیتیا جو بزرگاں نے آج تو کو 20-25 سال قبل ایک پلاٹ لیا گوجرا مڑ، ساڈا ویسے پنڈ نال ہے۔ اچھا اس وقت شناختی کارڈ کوئی ڈیٹ ختم سی جو بھی معاملہ سی، بزرگاں نے ایک انتہائی قریبی سن انہوں دے نام منتقل کروا دیتا، چلتا رہا سسٹم، مکان اتنے بن گئے، پلستر ہو گئے۔ مینو یاد ہے آج تو کو 15-16 سال قبل یا اس تو زیادہ ہو گیا ہوئے گا، ساڑی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم انہوں دی بخشش فرمائے، جدوں میں پہلی دفعہ خطاب کیتا سی نا تو میری ماں نے مینو بڑیاں دعاواں دیتی سن، ہائے ہائے مینو فرمایا کر دی سی نا پتر ایک ہی خواہش ہے تو دین دا خادم بن جا، اور یقین جانو میرے داڑھی آئی نا جس وقت مینو کہندیاں بیٹا داڑھی رکھنے مینو سونا لگنا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ میں جتنی خدمت کر رہا میں اس ارادے نال کر رہا کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں نو پہنچائے۔ اچھا اپنا میں عرض کر رہا سا کہ وہ وقت آیا، والدہ محترمہ بزرگاں نو کہن لگیاں والد صاحب نو کہ کافی دن گزر گئے نے، اپنا کافی سال گزر گئے نے، تو ہن مکان بھی تعمیر ہو گئے، پلستر بھی ہو گئے، تو ہن نام اپنے منتقل کروا لو اس نو۔ بزرگاں نے ٹیلی فون کیتا، PTCL سی غالباً اس وقت، تو بزرگ فرمان لگے تسی گوجرا موڑ آ جاؤ، میں بھی ادھروں آ رہا تو کچہریاں چلنے ہیں نا اپنا تحصیل آفس کے اندر جا کے اتنے نام ان کا ٹھیک ہے جی آ جاؤ۔ بزرگ چلے گئے، جدو اتنے پہنچے تھے انہوں نے اگیوں جو بھی گھروں کسی نے آکھیا یا جو بھی انہوں نے ذہن سے ایسی بات آئی، انہوں نے کہا جی وہ تو ہے ہی میرا، وہ تو ہے ہی میرا۔ ہوں کاغذی کاروائی دے اندر تو کوئی شک نہیں، انہوں نے نام منتقل سی، لیکن در حقیقت انہوں دا نہیں سی۔ بزرگاں نے گواہ بھی موجود سن، سمجھایا، لیکن بس جدو مقدر ایسی چیز لکھی جائے نہ سمجھے، آخر کچھ وقفے تو بعد وہ پلاٹ انہیں بیچ دیتا۔ یہ میں صرف ایک اس واسطے سنا رہا تاکہ سانو میرے سمیت سانو سب نو سبق حاصل ہوئے۔ پلاٹ انہیں بیچ دیتا اور بیچ کے چودھری لال رائی صاحب نے گوجرا موڑ دیتے، انہوں دے ہاتھ بزرگاں دے ہاتھ ادھے پیسے بھیجے، اے لے لو۔ بزرگاں نے کیا نہیں یہ واپس کر دے، ان کو رکھ لو، واپس کر دیتے۔ اچھا خیر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، انہوں دی بیٹی دی آئی شادی، اللہ معاف فرمائے حالات انہوں دے پھر بس میرے مالک دی مرضی سی، اللہ معاف فرمائے، کوئی نہیں کہ بد دعا نہ، ایسی نہیں، بد دعا تو کسی نے دینی نہیں نا، مالک دی مرضی، میرے تے حالات بھی برے آ سکتے نے، کدی بہار تے کدی خزاں، اے درخت کدی سدا ساوے رہندے تے جدوں ساوے ہون اللہ دا شکر کرنا چاہیے۔ اسی جدوں ساوے ہیں نا تو پھر اللہ دا شکر ادا کریے تے ڈریے اس ویلے تو جدوں اللہ سانو سکیاں کر دے وے، شکر ادا کرنا چاہیے مالک دا، تے ساویاں نو ویکھ کے ڈرنا چاہیے۔ بڑے بندے میں دیکھے نے جڑے ساوے سن تے سکے ہو گئے، اور بڑے دیکھے نے جڑے سکے سن تے ساوے ہو گئے، ہیں جی۔ اچھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حالات انہوں دے گمبھیر ہو گئے، معاملات یعنی کہ معاشی حالت کمزور ہو گئی، بیٹی دی شادی دعوت نامہ آ گیا، بزرگاں فرمایا پتر جانا بھی ہے تے حالات انہوں دے بڑے خراب نے تے 2 پیٹیاں دا انتظام بھی کرنا ہے، اندازہ کرو 2 پیٹیاں بھی لے کے دینیاں نے۔ میں ویسے بزرگاں نو نا اس وقت وہ شعور نہیں سی، میں کیا جی کمال ہے، وہ ساڈا پلاٹ لے گئے تے تساں پیٹیاں کہہ رہے ہو۔ فرمایا پتر چھڈ، اللہ نے تانوں ہور نہیں اگے دے دیتا، اچھا نہیں دے دیتا، اس دے کول اس دے نالوں اچھا دے دیتا ہے، ہر چیز اچھی عطا فرمائی، تانوں کسی چیز دی کمی ہے۔ خیر اسی گئے، ساڈی والدہ محترمہ گئیاں، بزرگوار گئے شادی تے بالکل خوشی دے نال شریک ہوئے۔ اے 2 سال یا 1.5 سال ہویا ہے، ایک دفعہ ٹیلی فون آیا تے کہن لگے مینوں نا بزرگاں نو، میں قریب کھڑا سا، مینوں معاف کر دیو، دل تے کوئی تکلیف ہوئی تو بزرگ کہن لگے یار میں اسے دن ہی معاف کر دیتا سی جس دن تو آکھیا سی نا کہ میں نہیں دینا، میں اسے دن ہی تینوں معاف کر دیتا سی، سمجھے ہو؟ تو گل دل وچ رکھنی چاہیے، اے ہن بھی چاہیے، خدا دی قسم ہے ہن بھی چاہیے، کدی وہ محسوس بھی نہیں کرایا،
گو کہ شاید انہوں نے اکھاں شرمندگی ہوئے لیکن کدی محسوس بھی کرایا. بس اساں سارے ایسے بن جائیے تو معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے. تو کی فرمایا کہ گل دل وچ رکھنی، وہ پرانیاں دشمنیاں لینیاں نہیں. اے بندہ مومن دا کردار ہی نہیں ہے کہ پرانیاں دشمنیاں وٹدا پھر دے. کتے کسے کول غلطی ہو گئی سی تو رب دی رضا واسطے معاف کر کے تو دیکھ، اللہ قیامت والے دن تیرے پرانے گناہاں نو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. فرمایا نیکی اور پرہیزگاری دے کام وچ چنگیاں کماں چ ایک دوسرے دی ہیلپ کرو جیڑی کہ اسی نہیں کرتے. ساڈے معاشرے دے اندر کی ہوندا ہے، نیکی دے کام دے اندر رکاوٹاں اور بدی دے کام دے اندر اساں ایک دوسرے دی ہیلپ کرنے یعنی الٹ کر رہے ہیں. اسے واسطے معاشرہ ساڈا بد امنی دا شکار ہو گیا. اللہ کی فرماندا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی دے کم دے اندر، بھلائی دے کم دے اندر، اچھائی دے کم دے اندر ایک دوسرے دی مدد کرو. جس دی مدد کر رہے ہو اپنا یا بیگانہ ہے، تیرا ہم مسلک ہے یا نہیں ہے، اس دی مدد کر کیونکہ اللہ دا حکم ہے. تیرا پڑوسی اگر کوئی غیر مقلد وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل تشیع بھی کیوں نہیں یا عیسائی بھی کیوں نہیں، بیمار ہے، میڈیسن نہیں لے سکتا، دوائی نہیں لے سکتا، ہن تو اے نہیں دیکھنا میرا پڑوسی وہابی ہے، میرا پڑوسی دیوبندی ہے، میرا پڑوسی اہل تشیع ہے، میرا پڑوسی غیر مسلم ہے. نہ اے نہیں دیکھنا. اگر بیمار ہو جاندا ہے اس نو دوائی لے کے دینی ہے، اس دا خیال رکھنا ہے. اگر اس دے گھر دے اندر آٹا موجود نہیں تو آٹا بھیجنا ہے. اگر اس دے کول لباس موجود نہیں تو اس نو لباس دینا ہے. کیونکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. چنگیاں کماں چ ایک دوسرے دی مدد کرنی ہے. چنگیاں کماں چ ایک دوسرے دی. اللہ نے کتے تے فرمایا کہ نہیں گوانڈی صرف سنی ہوئے تے تاں ہی مدد کرنی، یا اپنی برادری دا ہوئے تے تاں مدد کرنی، یا ادھروں کو مطلب ہوئے تے تاں مدد کرنی. نہیں نہیں، مطلقاً فرمایا کو پریشانی بن جائے گوانڈی نو، اس دی بیٹی دی شادی آ گئی ہے تے او دے کول سسٹم ہی کوئی نہیں، او دا معاشی حالات تنگ نے تے تو خدمت کر دے. او کوئی بھی ہے تو اے دی خدمت کرے گا، اللہ تیرے کاروبار عزت مال دے اندر برکتاں عطا فرما دے گا. پھر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. پیڑیاں کماں دے اندر، سرکشی والے کم دے اندر، گناہ دے کم دے اندر، برے کم دے اندر ایک دوسرے دی مدد نہیں کرنی. جویں نیکی دے کم دے اندر مدد کرنا ثواب ہے، نیکی اجر دا باعث ہے، اسی طرح برائی دے کم دے اندر کسے دی مدد کر دینا گناہ بن جاندا ہے. برائی دے کم دے اندر مدد نہیں کرنی تے نیکی دے کم دے اندر مدد چھڈنی نہیں. نیکی دے کم دے اندر مدد چھڈنی نہیں. او یار خدا دی قسم ہے، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا میرے سامنے قرآن ہے، ایک دفعہ ٹھڈوں لوکاں نال مخلص ہو کے ویکھو تے صحیح، ہوو تے صحیح. جے لوگ تہاڈے دیوانے نہ ہو جان تے ہوو تے صحیح یار. اتوں دا جہدے نال مخلص، اتوں دا جنوں دکھلاوا کیتا جاندا ہے لوگ بھی سمجھدے نے. اے بات یاد رکھنا، دلوں مخلص ہو جاؤ. جدوں دلوں مخلص ہو کے تساں اللہ دی رضا واسطے کس نال محبت اور پیار کرو گے، اللہ کریم لوگاں دے دلاں دے اندر اپنے کرم تے عطا نال تہاڈی محبت پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر. اچھا توجہ، کی فرمایا کہ برے کام دے اندر کسی دی مدد کرنی نہیں. کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ دے کولوں ڈرنا ہے. کدے کولوں ڈرنا ہے؟ اللہ دے کولوں ڈرو. برے کام دے اندر مدد کرن لگیاں اللہ دے کولوں ڈرو. کسے دے گھر ڈاکا جدوں ڈالن دی نیت کیتی ہے تے واتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. کسے دی ماں بہن بیٹی دے ول بد نگاہی نال دیکھن دا ارادہ ہے، واتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. آپس دے اندر بہنا بھائیاں نو لڑان دا اگر ارادہ بن گئے، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. ناپ تول دے اندر کمی کرن تو پہلے واتقوا اللہ،
اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، دودھ دے اندر پانی شامل کرن تو پہلے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، معاشرے دے اندر بد امنی پیدا کرن تو پہلے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ ڈرنا کیوں ہے؟ ان اللہ شدید العقاب۔ اگر تسی اللہ دے کولوں نہ ڈرے تے سارے پیڑے کم کر دے رہے، اللہ فرماندا ہے ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا اللہ دا پھر عذاب بڑا سخت ہے، اللہ دا عذاب پھر بڑا ہی سخت ہے، جس دے کولوں پھر کوئی بچا سکے گا۔ اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے اور پھر اس دے کولوں کوئی بچا سکے گا نہیں۔ اللہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن چلو جڑا ساڈا عنوان سی ہو گیا آ رہے۔ اللہ ارشاد فرماندا حرمت علیکم المیتہ، فرمایا تواڈے تے مردار حرام ہے۔ کی حرام ہے؟ مردہ جانور تواڈے تے حرام ہے۔ والدم، بہندا ہویا خون، کسی نو پیاس لگی تے آکھے میں خون پی لواں، اے اتے حرام ہے۔ کی ہے؟ حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، سور دا گوشت تواڈے تے۔ اچھا بنیادی چیز فائدہ اٹھانے والی گوشت ہے، گوشت بھی حرام ہے، اس تے ناخن تو بھی تسی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس دی کھلڑی تو بھی تسا فائدہ اٹھا سکتے، اس دے بال تو بھی فائدہ اٹھا سکتے نہیں، یہ پورے دا پورا کی ہے؟ حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس چیز تے ذبح کردیاں ویلے اللہ دے علاوہ کسے غیر دا نام آ جائے او بھی حرام، او بھی کی ہے؟ یار لوگاں نے ملک پاکستان دے اندر تشدد دا رستہ اختیار کیتا، نفرت دا رستہ اختیار کیتا، انہوں نے کیا نہیں جس چیز دے اوپر بھی اللہ دے علاوہ کسے دا نام آجے حرام ہو جاندی ہے۔ کہنے لگے اگر کوئی بندہ جانور لے کے جائے، حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار تے اوتھے جا کے اس نو ذبح کرے حرام ہو جاندا ہے۔ میں کیا نا انج حرام نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندا ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، ہر او جانور جس تے اللہ دے علاوہ غیر اللہ دا نام ذبح کردیاں ویلے آوے او حرام ہو جاندا ہے۔ او کی ہوندا ہے؟ اچھا ہن ایک صورت دے اندر کو مزار تے لے کے گیا جائز ہے، جانور اتھے جا کے انہیں ذبح کیتا، تے دوسری صورت دے اندر حرام بھی ہے۔ دوسری صورت کی، پہلی صورت کی ہے جانور بندے نے شاہ پوروں گڈی تے لدیا، انہیں ارادہ کیتا اتھے حضور دے ماڑے ماڑے غلام نے، مزدور نے، اتھے سارا دن مزدوری کردے نے ملنا فیکٹریاں جی، غریب نے، اتھے جا کے میں ذبح کراں گا، اے دا میں اللہ دے نام تے ذبح کراں گا، رب دا نام لے کے عبادت اللہ دی ہوئے گی، اے میں لوکاں نو کھلاواں گا تے اے دا ثواب میں رب دی بارگاہ چ دعا کراں گا یا اللہ داتا علی حجویری دی روح نو پہنچا دے۔ اے صورت جائز ہے، اے کی ہے؟ جائز صورت ہے۔ ہن اس دی ناجائز صورت کی ہے؟ او صورت اے ہے کہ ایک بندے نے تو جانور لیا، جانور لے کے تے پہنچیا، ذبح تے انہیں کیتا رب دے نام تے، لیکن او دے دل وچ ارادہ سی کہ اے عبادت میں داتا علی حجویری دی کر رہے ہیں، انہاں دی عبادت کر رہے ہیں، تو او جانور حرام ہے۔ کی ہے؟ او ذبح کرنا کی ہے؟ حرام ہے۔ عبادت کس دی ہے؟ فقط عبادت کس دی ہے؟ فقط اللہ دی۔ اس ارادے نال اگر کوئی کرے کہ میں عبادت انہاں دی کراں گا، انہاں دی قربت مینوں ملے گی ایز اے نیت عبادت، اگر اس ارادے نال کرے تو پھر جائز نہیں، لیکن اگر اس ارادے نال گیا کہ اللہ دی عبادت ہونی ہے، غلاماں نے مصطفیٰ نے لنگر کھانا ہے، اے دا ثواب میں سیدی علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دی روح نو پہنچانا، تے اے صورت بالکل مباح اور جائز ہے۔ اس تو اگے انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک تے تشریف لے کے آنا، یہ انتہائی اہم مسائل نے، یہ میں عرض کر رہے ہیں انتہائی اہم مسائل نے تشریف لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک سوال کیتا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بیت اللہ شریف میں ہوئی؟ اچھا امام حاکم نیشا پوری رحمت اللہ علیہ
اپنی مستدرک دے اندر، مستدرک حاکم دے اندر آپ نے جو روایت نقل فرمائی ہے نا، فرماندے نے تواتر نل یہ ثابت ہے کہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پیدائش بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر بیت اللہ دے وچ پیدا نہ بھی ہوندے تے آپ دی عزت عظمت کو فرق آن لگا سی؟ بولو، کوئی فرق نہیں. آپ پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، میرے آقا نے جو فرما دیتا لحموں کا لحمی دموں کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اور فرمایا علی منی و انا من ہو وہو علی منی و انا من ہو واہوا ولی کل مومن. فرمایا علی میرے وچوں ہے، میں علی وچوں ہاں، تے علی ہر مومن دا دوست ہے. اتنا ہی کافی ہے. اس دے اندر بعض علماء محدثین نے، بعض علماء نے اختلاف بھی کیتا ہے، لیکن جو امام حاکم نیشہ پوری رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے، روایت لے کے آئے، تواتر تو کہندے نے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی. اساں دونوں دے بارے کچھ نہیں کہندے، انہاں دا بھی اپنی تحقیق ہے. امام حاکم رحمت اللہ علیہ انہاں دی بھی اپنی تحقیق ہے. اگر وہ کہن نہیں ہوئی تو پھر بھی جناب علی دی عظمت کوئی فرق ہے، تے جی ہوئی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اسی دونوں نظریات دے قائل ہاں، کسی ایک نو بھی اسی غلط کہندے نہیں. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا